کس کے سینے میں دل ہے کس میں پتھر ہے، میں جانتی ہوں یہاں کون میرا رہبر ہے۔ نہیں ہے شوق رنگینی حیات مجھے، زندگی جتنی سادہ گزر جائے اتنی بہتر ہے۔ الجھے تو تلخیوں کی بھی حد سے گزر گئے، ٹوٹے تو کرچیوں کی بھی حد سے گزر گئے۔ نفرت ہوئی کسی سے تو پھر بے انتہا ہوئی، چاہا تو چاہتوں کی بھی حد سے گزر گئے۔ ہم نے خدا سے کچھ بھی نہ مانگا مگر اسے، مانگا تو سسکیوں کی بھی حد سے گزر گئے۔ ہم نے بھی زندگی کو تماشا بنا دیا، اس سے گزر گئے کبھی خود سے گزر گئے۔ حکم الہی معلوم ہے پھر بھی، شامل ہے رب کے نافرمانوں میں۔ یا رب توفیق عمل لکھ دے، روز جزا کچھ تو ہو اعمال ناموں میں۔ جسمانی تشدد سے زیادہ برا ذہنی تشدد ہوتا ہے۔ کسی کو بھی اپنے الفاظ سے زخمی کرنے سے پرہیز کریں۔ جس کے دل میں سچی انسانیت ہو اس کی سوچ ہمیشہ یہی رہے گی، مجھے ملنے والا غم کسی کو نہ ملے اور جو خوشی مجھے ملی ہے وہ سب کو ملے۔ جس رشتہ دار کے بچے آپ سے خوش دلی اور محبت سے نہیں ملتے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس گھر میں آپ کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، بچے منافق نہیں ہوتے۔ 4 چیزوں سے نور پیدا ہوتا ہے، خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے، امیدوں کو مختصر کرنے سے۔ پریشان ہونے، راتوں کو جاگنے اور شرابوں کے پیچھے بھاگنے سے کسی چیز کو مقدر نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ کے سامنے روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تہجد کے وقت مانگیں اپنے رب سے، کہیں اللہ جی میری تکلیف کو کم کر دے، مجھے اس تکلیف سے نجات دے اور میری پریشانی کو خوشی میں بدل دے، مجھے سکون دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے میرے رب۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو منانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ مسکرائے اور بولے کہ مجھے جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو میں اپنی ماں کے سامنے روتا تھا، وہ پیار سے میرا چہرہ صاف کرتی تھی اور مجھے جو بھی چیز چاہیے ہوتی تھی وہ مجھے دیتی تھی۔ بس پھر میں نے جان لیا کہ میرا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو پھر میں رو کر اس سے کیا نہیں منوا سکتا۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن میں روتا ہوں اور اللہ کی ذات میں 70 ماؤں کی محبت جگاتا ہوں اور میری ہر خواہش اور ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں کہ کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ خدا کی تمام بہترین عطاؤں میں ایک بہتر عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہو۔ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں کیونکہ ان کا عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتی ہے۔ سبھی کے حصے میں حسب رواج بٹ کر بھی، شجر تو پھوٹ پڑا بار بار کٹ کر بھی۔ اللہ کو یہ نہیں بتاتے کہ تیری مشکل کتنی بڑی ہے، مشکل کو یہ بتاتے ہیں کہ تیرا رب کتنا بڑا ہے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ کسی کا حال پوچھ کر اس کو ٹھیک کر دینا سب سے آسان مرہم ہے جس کی قیمت صرف آپ کا خلوص ہوتی ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے والی کڑیوں میں سب سے اہم کڑی اعتماد کی ہوتی ہے۔ اگر اس پر بدگمانی اور بے دھیانی کا ذرا سا زنگ لگ جائے تو ساری کڑیاں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھیں۔ کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک نہ مانگیں، کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں، کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے تو اسے مجبور نہ کریں۔ یہ دنیا آپ کے مخلص جذبات آپ کے منہ پر مارنے میں ماہر ہے، اس لیے اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں۔
سکھ غم تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، انہیں حصہ ہی رہنے دیں، پوری زندگی نہ سمجھیں۔ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کے باوجود بھی اپنے آپ کو تلخ نہیں ہونے دیتے، زندگی کی کڑواہٹ کے بعد بھی میٹھا بولتے ہیں، اپنے دکھ میں دوسروں کا دل نہیں دکھاتے۔ کیا ہی خوبصورت لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے کبھی بھی یہ غلط فہمی نہیں ہوئی کہ کوئی مجھے کھو کر پچھتائے گا، کیونکہ میں جانتی ہوں لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں، کبھی بہتر سے بہتر تو کبھی بہتر سے بہترین۔ مجھے خاص بن کر رہنے کا شوق نہیں، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ خاص کے بعد خاک ملتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ رات سب کی ایک ہی ہوتی ہے، بس اندھیرے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ زندگی جو کچھ جتنا کچھ دے رکھ لینا چاہیے، مکمل خوشی، مکمل محبت، مکمل انسان، مکمل سکھ چین اس دنیا میں ناممکن ہے۔ ہم اکثر کسی آئیڈیل خوشی، کسی کامل تعلق کا پیچھا کرتے کرتے اپنی ہزاروں چھوٹی چھوٹی خوشیاں، لمحے، محبتیں، قربتیں، سکھ قربان کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کوئی چیز شدت سے چاہتے ہیں تو اس کے لیے تہجد کی نماز ادا کریں، یہ جان لیں کہ آپ اس سے مانگ رہے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ رتبہ بھی میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ یہ سر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، مگر اپنوں والی خوشبو ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ جن کا حوصلہ رب ہو وہ ڈوبا نہیں کرتے۔ شوہر پر عورت کی ذمہ داری صرف 3 وقت کا کھانا اور سردی گرمی کے کپڑے ہی نہیں، بلکہ اس کو وقت دینا اور اس کی باتوں کو سمجھنا بھی ہے، تاکہ اس کو کسی اور کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ غرور ایسی بیماری ہے جو اکثر کم ظرفوں کو لگ جاتی ہے۔ خاموش رہا ہماری نیکی پر زمانہ، عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بولنے لگے۔ لوگوں کو قائل کرنے سے گریز کریں، اپنے وجود کو خود سے مکمل کریں، اتنی بامقصد زندگی گزاریں کہ کبھی تنہائی نہ ہو۔ لوگوں کے پیچھے محبت کا کشکول لیے پھرنے سے کہیں بہتر ہے کہ خود کو سمجھیں، خود سے محبت کریں۔ وہ اپنے آپ کو ڈھانپنا چاہتی تھی، لیکن ہر بار تاخیر کر جایا کرتی تھی، اور پھر ایک روز اس کو مکمل طور پر سفید رنگ سے ڈھانپ دیا گیا۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطی نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ ایک مرد کی اچھی تربیت کیا ہوتی ہے؟ عورت کے قصوروار ہونے پر وہ اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے اللہ نے عورت کو ناقص عقل سے نوازا ہے، پھر بھی اس کی عزت اور احترام کا خیال رکھتا ہے۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کہ وہ محافظ ہوتا ہے۔ ہم یوسف زماں تھے ابھی کل کی بات ہے، تم ہم پہ مہرباں تھے ابھی کل کی بات ہے۔ وہ دن بھی تھے ہم ہی تمہاری زباں پہ تھے، موضوع داستاں تھے ابھی کل کی بات ہے۔ اے کاروان انقلاب گر تم کو یاد ہو، ہم میرے کارواں تھے ابھی کل کی بات ہے۔ جن دوستوں کی کمی ہے آج حیات میں، وہ اپنے درمیاں تھے ابھی کل کی بات ہے۔ کچھ حادثوں سے گر گئے محسن زمین پر، ہم رش کے آسمان تھے ابھی کل کی بات ہے۔ یہ وہ واحد دہلیز ہے جہاں قدم رکھتے ہی دل میں سکون سا سرایت کر جاتا ہے۔ اللہ سے تعلق ایک ایسا تعلق ہے جس میں صرف سکون ہے۔ نماز پڑھو، درود پاک پڑھو یا قرآن پڑھو تو اسی وقت دل میں ایک سکون کی لہر سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوگی۔ غمگین حالات میں جو بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے تو رب کائنات اپنے اس بندے کے دل پر سکنیت اتار دیتا ہے۔ آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف۔ بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ کسی پودے کو اکھاڑ کر جب ایک جگہ سے دوسری جگہ لگایا جاتا ہے تو دوبارہ سے زندہ ہونا پودے کا کمال نہیں ہوتا، بلکہ اس مٹی کا ہوتا ہے جو اسے خود میں سمو لیتی ہے، جڑیں پکڑنے کی راہ دیتی ہے۔ یہی حال لڑکیوں کا ہوتا ہے جنہیں ماضی میں اللہ کی رحمت کے بجائے زحمت سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی کئی جگہوں پر یہی حال ہے۔
لڑکی جب بیاہ کے سسرال جاتی ہے تو اسے اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے وقت لگتا ہے. جب تک ایڈجسٹ نہیں ہو جاتی مشکل میں ہی رہتی ہے. زمین جتنی نرم ہوگی وہ جلد جڑیں گاڑ لے گی، اور اگر زمین ہی پتھریلی ہو تو عمر بیت جائے وہ اپنا رنگ و نور کھو کے بھی وہاں نہیں سما سکتی. اور جڑیں گاڑ لینے میں بھی عورت کا کوئی ہاتھ نہیں. بات تو ساری ساتھ کی ہے. جب اس کا شوہر اسے اس کی ماں کی، گھر والوں کو گھر کی جگہ دے گا تو رشتوں کی ہر جڑ مضبوط ہوگی. بات چھوٹی ہے لیکن کامیاب زندگی کا کلیہ ہے. اس انتظار کا پھل کبھی مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا. تمہاری آہیں اور سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی. یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے. باپ کا غریب ہونا امیر ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے. دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے. اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں. جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہو جاتی ہے. کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو. لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے، جبکہ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے. زندگی میں بہت سی جگہوں پر انسان کا لا علم رہنا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ جانکاریاں انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں. محفل تھی دعاؤں کی سو میں نے بھی ایک دعا مانگی، میرے اپنے سدا خوش رہیں، میرے ساتھ بھی میرے بعد بھی، آمین ثم آمین یا رب العالمین.